محمدی جامع مسجد میں وہ اپنا کچھ اظہار خیال فرمائیں گے، کچھ نصیحت فرمائیں گے، ان کی نصیحت کو بھی ہم بغور سماعت فرمائیں، پھر حضرت کی دعا پر ہی مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ اور برابر بھائی ہمارے خواتین امت کی آواز جو آ رہی ہے مناسب بات نہیں ہے، حضرت والا نے بار بار ہمیں منع کیا۔ آپ حضرت سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھے، اختتام کے بالکل قریب یہ مجلس ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا حامد صاحب تشریف لائے اور اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور میری اور مائیں بہنیں، ابھی حضرت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت کا بیان کے بعد مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو بولنے کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ چند منٹ چند باتیں ہو جائے اور آپ کی کچھ تشکیل بھی ہو جائے، تو اس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، دعا کرتا ہوں اور حضرت کی توجہ چاہتا ہوں کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہنے میں اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے اور سننے والوں کو بھی اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو اتارا اور جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر آئے۔ اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری شادی، ہمارا بچوں کو دودھ پلانا شریعت کے مطابق ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ شیطان کی اتباع نہ کی جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے، اس کی باتوں کو نہ مانا جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری شادیاں ہوں گی اور ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری نمازیں پڑھی جائیں گی، ہم تسبیح پڑھیں گے جو حضرت والا نے بتلائی کہ درود شریف، استغفار، اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ، اور اسی طریقے سے کلمہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ اور قرآن کریم کو حضرت نے بتلایا کہ اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں ڈھالیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے۔ تو میری مائیں اور بہنیں سن لے، یہ میری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، ہم نے اس قرآن کریم پر عمل کیا، اس کی آیتوں پر عمل کیا، اس کی صورتوں پر عمل کیا، اس کے پاروں پر عمل کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع نہیں کی، اس کی باتوں کو نہیں مانا، شریعت کی باتوں کو فالو کیا، شریعت کی باتوں پر عمل کیا، تو میری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ انہ عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے۔ رابعہ بصری جیسی دعا مانگنی ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھتی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی، اے اللہ، دنیا کے سب بادشاہوں نے دروازوں کو بند کر دیا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا دامن بھر دیجئے۔ رابعہ بصری تہجد کے وقت میں کیا دعا مانگ رہی ہے؟ اے میرے مولا، میرا دامن بھر دیجئے، اے میرے مولا، جس طریقے سے آپ نے
آسمان کو گرانے سے محفوظ رکھا، اے میرے مولا مجھ پر شیطان کو مسلط نہ فرما دیجئے۔ آپ حاکم الحاکمین ہیں، آپ سے دعا مانگ رہی ہے، شیطان سے میری حفاظت فرمائیے۔ جس طریقے سے اس کی آسمان کو محفوظ رکھا ہے، میری مائیں اور بہنیں، مائک چلانے والے مائک کو چلائے، میری مائیں اور بہنیں اس بات کو اپنے دامن میں لے کر جائے اور یہ عمل کر کے، عمل کی نیت سے کہ آج جو حضرت نے باتوں کو کہا ہے، ان باتوں کو ہم اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کر آخری سانس تک، آخری دم تک ان باتوں پر عمل کریں گے اور عمل کر کے